ہمیں دھمکایا گیا اور تعاون نہیں کیا ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تزمین جاوید اور یہ ہے خبر سے تجزیہ تک۔ یہ کہنا ہے چیف منسٹر خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کو، انہوں نے خط لکھا ہے چیف منسٹر پنجاب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کو۔ ان کو کہا انہوں نے کہ آپ کی حکومت نے ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا، اور یہ حوالہ انہوں نے دیا ہے کہ 3 روزہ جو ان کا ٹرپ تھا پنجاب کے اندر، لاہور کے اندر، وفاقی جو صوبائی دارالحکومت ہے پنجاب کا لاہور میں، جہاں انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے کارکنان کو وہ موبلائز کریں، لیکن اب تک کی اطلاع یہی ہے کہ اتنی موبلائزیشن نہیں ہو پائی۔ گو کہ کچھ جگہوں پہ کچھ پکٹس پہ نظر یہ آیا کہ لوگ جمع ہوئے ہیں۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ الزام بھی لگایا کہ ان کو جو ہے پنجاب اسمبلی کے اندر جو ہے اس کی پریمیسز میں جانے نہیں دیا گیا، اور ان کی آلٹرکیشن ہوئی، زبانی کوئی تلخ کلامی بھی ہوئی وہاں پہ جو کچھ سیکورٹی آفیشلز موجود تھے، جس پر ملک احمد خان صاحب جو کہ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اجازت بالکل دی ہوئی تھی اور ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے اپنے ساتھ جو لوگ لا رہے ہیں ان کے نام ہمیں دے دیجئے، لیکن کچھ اس میں ان آئیڈینٹیفائڈ لوگ بھی تھے۔ یعنی یہ کہ سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ بقول اسپیکر صاحب کے ایم این ایز اور ایم پی ایز جو خیبر پختونخوا اسمبلی کے تھے ان کو آنا تھا، لیکن ان کے بقول انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ کچھ اس میں ان آئیڈینٹیفائڈ لوگ بھی تھے، تو لہٰذا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے سے معلوم کریں گے کہ کیا اصل معاملہ تھا۔ ساتھ ساتھ سہیل آفریدی صاحب نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ سوشل میڈیا پر ان کے خلاف جو تھی اور ان کی جو لوگ ان کے ساتھ جو لوگ آئے ہوئے تھے ان کے خلاف جو ہے کردار کشی کی مہم چلائی گئی۔ بہرحال یہ ان کا الزام تھا اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ کنسسٹنٹ بیسس پہ ہو رہا تھا اور ان کو یہ لگتا ہے کہ کوئی حادثاتی کوئی چیز نہیں تھی، یہ سب لگ رہا تھا کہ اٹ واز آل آرکسٹریٹڈ اینڈ ڈیلیبریٹلی آرکسٹریٹڈ، ان کا الزام ہے۔ بہرحال اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، ہم نے آج دعوت دی ہے، بہت ہی سینئر سیاستدان ہیں، بہت سے حوالوں سے ایکس پہ لکھ رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف سے ان کا پہلے تعلق تھا، ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے لگتا ہے ان کے دل میں بہت سافٹ کارنر ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ڈیفیوز ہو جائے معاملات اور حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے مابین کوئی گفتگو ہو، اور انہوں نے ہمیشہ کنسسٹنسی کے ساتھ جو شدت پسندی جو دونوں طرف سے، چاہے حکومتی رینک سے بظاہر نظر آتی ہے یا تحریک انصاف کی طرف سے نظر آتی ہے گفتگو کے حوالے سے، یا ہم کسی صورت آگے نہیں جائیں گے، اس پر انہوں نے ہمیشہ معتدل مبینہ طور پہ بظاہر رائے دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے فواد چودھری صاحب، سابق وفاقی وزیر رہ چکے ہیں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی انفارمیشن منسٹر۔ بہت شکریہ فواد صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ فواد صاحب، یہ جو کل خط آیا ہے چیف منسٹر کا، کے پی چیف منسٹر کا، انہوں نے تمام الزامات لگا دیے، انہوں نے یہاں تک کہا کہ مجھے کینٹ میں جانے نہیں دیا گیا، مجھے کوآپریشن میرے ساتھ نہیں کی، تعاون نہیں کیا گیا، ریسٹورنٹ کی لائٹیں بند کر دی گئیں۔ تو ایک طرف حکومت کہتی بھی ہے گفتگو کے حوالے سے اور خود چیف منسٹر چاہ بھی رہا ہے بظاہر، وہ کہ مکس سگنلز آتے ہیں تحریک انصاف کی طرف سے احتجاج پر اور مذاکرات پر، لیکن اس وقت لگتا یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کا موڈ بن رہا ہے گفتگو کا، لیکن حکومت کی طرف سے شاید ان کو ہری جھنڈی دکھا دی جاتی ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان تلخیاں تو جو ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ ہیں ہی، اور اس دورے میں بھی ان تلخیوں کی جھلک نظر آئی ہے جو واقعات آپ نے بتائے ہیں، اور انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی فضا ہے وہ اس قدر مقدر ہے، وہ اس قدر زیادہ اس میں تلخیاں ہیں کہ کوئی عقل کی بات چیز جو ہے وہ آگے ہو نہیں رہی۔ سہیل آفریدی صاحب کے دورے کو روکنے کے لیے پنجاب حکومت نے جس قسم کے اوچھے ہتھ کنڈوں کا استعمال کیا، ظاہر ہے کہ اس سے کوئی نیک نامی نہیں ہوئی، اور جب بھی آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے اس سے ظاہر ہے دوسری پارٹی کو پبلک اوپینین میں فائدہ ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی اس وقت مظلوم ایک ہے، اور عمران خان کے ساتھ جو ظلم ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمدردیاں تو بہرحال پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، اور اوپر سے جب آپ صوبے کے ایک ہی صوبہ جس میں کوئی ایک پراپرلی الیکٹڈ چیف منسٹر ہے اس کو آپ اس طرح سے روکیں گے تو ظاہر ہے کہ اس صوبے کے عوام جو ہے وہ بھی آپ اپنے سے دور کر رہے ہیں۔ تو جو بھی یہاں پہ واقعات ہوئے ان کے نتیجے میں تلخیوں میں اضافہ ہوا ہے، آئی وڈ سے تحریک انصاف میں اور حکومت میں، اپوزیشن میں، جو اس وقت ہونا نہیں چاہیے۔ اس وقت ایک 2-3 سال سے جو ہم نے دیکھا ہے کہ حکومت اسٹیبلشمنٹ انہوں نے بہت زور لگایا عمران خان کو بالکل زیرو کرنے کے لیے سیاسی طور پہ، وہ نہیں ہو سکا۔ دوسری طرف پی ٹی آئی نے بھی بہت زور لگایا انقلاب کے لیے، وہ بھی نہیں آ سکا۔ تو ہم ایک سٹیل میٹ پوزیشن میں پھنس گئے کہ ہم نے آخر یہاں سے نکلنا کیسے ہے، اور اس کے لیے ہمیں تگدو کی ضرورت ہے۔ اگر ہم تلخیاں مزید بڑھائیں گے، ہم نے 2-2.5 سال دیکھ لیا، 3 سال دیکھ لیا، تلخیاں بڑھانے سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ ابھی بھی مجھے یہی لگتا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا،
آپ مرضی ہے باقی تلخیاں اگر بڑھانا چاہتے ہیں اس طرح کی حرکتوں سے تو تلخیاں بڑھیں گی. اچھا میرے اس میں نظر میں اس وقت پولیٹیکل پارٹیز کو اسٹیبلشمنٹ کو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ تلخیاں کم ہوں, بات چیت کا ماحول بنے اور چیزیں آگے بڑھیں. نہیں بالکل بات چیت کا ماحول بننا چاہیے. فواد صاحب یہ جو شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے خط آیا, یاسمین راشد صاحبہ کی طرف سے جو خط آیا, اس پر ہم نے دیکھا کہ ایک تاثر یہ ملا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے پچھلے ہفتے کیبنٹ کی میٹنگ سے کہہ دیا تھا کہ ہم تحریک انصاف سے بات چیت کر سکتے ہیں لیگل میٹرز پہ. اب غالباً ان کے نزدیک جو قانونی معاملات ہیں, یعنی یہ کہ 9 مئی پر کوئی ان کے حوالے سے ان کا ایک بیانیہ ہے, نون لیگ کا کوئی مصلحت نہیں ہوگی. ساتھ ساتھ تحریک انصاف والے یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمشنر, چیف الیکشن کمشنر کو ہٹایا جائے, الیکشنز پر انویسٹیگیٹ کیا جائے. پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی انٹری ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ الیکشنز نئے ہو سکتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے. انہوں نے 18 کے الیکشنز پہ بھی اور 24 کے الیکشنز پہ بھی جو ہے ساری انگلیاں اٹھا دی ہیں اور کہا ہے کہ یہ بالکل لگتا یہی ہے کہ دھاندلی زدہ الیکشنز تھے. لیکن اب ایک ایسا دونوں کے درمیان مشترکہ بات کیا آ سکتی ہے؟ اب مثال کے طور پہ حکومت کے لیے تو بالکل یہ پاسبلٹی نہیں ہے کہ وہ الیکشنز کروا دیں جو تحریک انصاف کی پرائمری ڈیمانڈ ہے, اور تحریک انصاف اگر 9 مئی پہ معافی مانگ لے گی تو غالباً یہ ان کے لیے ایک سیاسی موت ہوگی. پھر اس میں بیچ کا راستہ کیا ہے؟ دیکھیے, جب بات چیت میں امپورٹنٹ, یہ تو ایک ایسے لمبا چوڑا ایک فرضی ایجنڈا ہے جو کہ پولیٹیکل پارٹیز اپنا اپنا دیتے رہیں گی. ظاہر ہے کہ اس میں کوئی ایسا کوئی سیریس بات تو نہیں ہے. 9 مئی کے اوپر معافی مانگ لیں تو پھر 26 نومبر کے اوپر کون معافی مانگے گا, اور پھر 8 فروری کے اوپر کون معافی مانگے گا؟ تو یہ تو ایک انگنت سلسلہ شروع ہو جائے گا نا زیادتیوں کا اور معافیوں کا. سو یہ سیریس بات نہیں ہے. سیریس بات تو یہ ہے کہ آپ پہلے ماحول تو ہو بات چیت کا. اگر آپ پولیٹیکل پریزنرز کو کوئی ریلیف دینے کو تیار نہیں ہیں اور مزید جو ہے وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ہی ڈالتے جائیں گے, اپنے کسی سیاسی مخالف کا وجود بھی آپ کو جو ہے وہ آپ کی گراں طبیعت پہ بھاری پڑ رہا ہے, تو آپ مجھے بتائیے ایسے ماحول میں تو بات چیت نہیں ہو سکتی. بات چیت کا ایجنڈا کیا ہوگا وہ بات کی بات ہے. پہلی تو یہ ہے کہ بات چیت کا ماحول تو بنے نا. اگر میں اور آپ ایک کپ چائے بھی اکٹھا نہیں پی سکتے تو ہم بات چیت کیا کریں گے؟ وہ بات کی بات ہے. پہلے اس لیے ہمارا جو موقف ہے, نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا جو موقف ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی ایجنڈا یہ چھوڑ دیں کہ بات چیت کس ایجنڈے پہ ہونی ہے. فی الحال وہ ماحول بننا چاہیے کہ جس میں بات چیت ہو سکے, اور اس ماحول کے لیے ہم نے 2-3 سٹیپس جو ہیں وہ پرپوز کیے ہیں. ایک سٹیپ ہمارا یہ ہے کہ جو کوٹ لکھپت میں 5 ہمارے پی ٹی آئی کے قائدین ہیں, اسیران ہیں, ان کو ریلیف دیا جائے. دوسرا ہمارا سٹیپ یہ ہے کہ جو خواتین پولیٹیکل پریزنرز ہیں ان کو آپ جو ہے وہ ریلیف دیں, اور تاکہ پھر ہم عمران خان صاحب سے یہ گزارش کر سکیں کہ سوشل میڈیا میں جو تلخی ہے اس کو کم کیا جائے, اس کو نیچے لے کے آیا جائے. تو یہ 3 سٹیپس جو ہیں جب ہوتے ہیں تو پھر آگے بات چیت کا ماحول بنے گا, اور وہ پھر عمران خان کے ہدایات کی روشنی میں تحریک انصاف اور اپنے قائدین کی روشنی میں حکومت جو ہے وہ مذاکرات کر سکتی ہے. لیکن فی الحال پہلے ماحول تو بنے نا. کیا اچھا, ایجنڈا ہوگا یہ آپ تو نے بڑی فواد صاحب بات کی بات. سوشل میڈیا کی تلخیوں کا تذکرہ کیا. بالکل یہ تو حقیقت ہے, بالکل نیا فنومنا بن گیا ہے کہ ٹرولنگ اب ایک طرح سے اثر انداز تو کرتی ہے ہر شخصیت کی ذہن پر, اس کے اعصاب پر اثر تو کرتی ہے. ابھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو UK ایکس اکاؤنٹ ہے, وہاں سے ایک ویڈیو آتی ہے جس میں بہت ہی اشتعال انگیز تقریر کی جاتی ہے. بعد میں انہوں نے ڈیلیٹ کر دی. پاکستان پہ برٹن کو, یونائٹڈ کنگڈم کو اس پہ ڈیمارش بھی کیا. یہاں پہ جو ان کے انوائٹ تھی ان کو بلایا گیا تھا, لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا ہٹ گیا, وہاں سے جو ہے ویڈیو ہٹا دی گئی. لیکن سوشل میڈیا کے اندر 2 ایسے کردار ہیں کہ جن کی تحریک انصاف سے ان کا تعلق بھی ہے, اور وہ کہتے بھی ہے برملا کہ ہم تحریک انصاف کے وہ ہیں, شہزاد اکبر صاحب اور شہباز گل صاحب. ان کی طرف سے جو باتیں آتی ہیں اس سے معاملہ مزید ایگریویٹ ہو جاتا ہے. گو کہ تحریک انصاف میجر عادل راجہ کو تو اون نہیں کرتی ہے, لیکن ان کے لائک مائنڈیڈ لوگ جو تحریک انصاف کو پسند کرتے ہیں, ان کی بات کو ٹویٹ کرتے ہیں, پہ ایگریویٹ ہوتا ہے. کیا تحریک انصاف کے لیے اب یہ مناسب وقت نہیں آ گیا ہے کہ ان تینوں کو ڈس اون کر دیا جائے؟ یہ ہو سکتا ہے, لیکن سب سے پہلے تو جو عمران خان کے اپنے آفیشیل اکاؤنٹس ہیں ان سے تلخ ٹویٹ ختم ہونا, ان سے تلخ باتیں ختم ہو, تو پھر آپ شہزاد اکبر یا شہباز گل کی طرف بڑھ سکتے ہیں. اور ان کی طرف سے جو تلخیاں ہیں وہ تب کم ہوگی جب ان کے ہاتھ میں کوئی آپشن ہوگی. فی الحال تو تحریک انصاف کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے نا کہ وہ تلخ ہوں اور بات کریں.
اگر آپ ان کو کوئی اور آپشن دیں گے تو پھر ان سے بات ہوگی نا کہ اب آپ تلخیاں کم کریں. سو فی الحال تو عمران خان کا جو اپنے اکاؤنٹس ہے ان میں تلخیاں کم کرنی ہے, اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے آپ کوٹ لکھپت کے پریزنرز کو ریلیف دیں, عورتوں کو ریلیف دیں, تاکہ ایک ماحول بنے گفتگو کو آگے بڑھنے کے. اور سیاسی لوگوں کو بھی ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے, کیونکہ ابھی تک فیملی ممبرز ملتے بالکل, ہیں. فیملی ممبرز بھی نہیں مل رہے اب تو. نہیں اب تو نہیں مل اتنے رہے, لیکن جو افسوس آخری ہے. جو ٹویٹ آئی تھی ان کی, ایک تو ٹویٹ ان کی آئی تھی جب وہ کورٹس میں ان کی ملاقات ہوئی, اس پہ آئی. اس سے پہلے جو آئی تھی ان کی ہمشیرہ جو ملی تھی, اس کے بعد آپ کو یاد ہے پورا ایک ماحول بن گیا تھا ملک کے اندر. پھر ڈی جی ایس پی آر کی پھر اس پہ پریس کانفرنس آ گئی تھی اس والے حوالے سے. تو اگر محمود خان اچکزئی صاحب کو جو ہے موقع دیا جائے اور دیگر جتنے سینسیبل اور سینئر سیاستدان ہیں جا کے گفتگو کریں, تو معاملے میں کچھ کمی آ سکتی ہے. دیکھیے مجھے اچکزئی صاحب وغیرہ کو تو سچی بات ہے نہیں پتا. میری نظر میں تو جو عمران خان سے ریلیف لینے کے لیے یا بات کرنے کے لیے وہ لوگ ہونے ضروری ہیں جن کا عمران خان صاحب سے پرانا تعلق ہے, اور وہ لوگ ہیں جو کوٹ لکھپت میں قید ہے. صحیح. یعنی شاہ محمود قریشی صاحب ہو گئے, محمود الرشید صاحب ہو گئے, اجاز چودھری صاحب ہو گئے, یاسمین راشد ہو گئی, عمر چیمہ ہو گئے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایک پرانا تعلق ہے خان صاحب سے, اور وہ لوگ جا کے یہ بات کر سکتے ہیں. اور اسی لیے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جب تک ان لوگوں کو ریلیف نہ ملے اور پھر وہ لوگ آگے جا کے ملاقات نہ کریں تو وہ بہت بڑا بریک تھرو ہوگا نہیں. لیکن ان لوگوں کو اگر آپ نکال لیں تو پھر بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے. بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے. صاحب فواد صاحب یہ بتائیے گا, ملک کی سیاست اور عدالتی معاملات تاثر یہی ہے کہ ایک ساتھ چلتے ہیں. کل ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے اور ان کی جو بیگم ہے بشرا بی بی صاحبہ نے, انہوں نے توشہ خانہ 2 کیس پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل کر دی ہے. اچھا اب آپ مجھے نہیں معلوم کہ یہ نیشنل جوڈیشل پالیسی کی ایک انہوں نے اپنا ایک رول بنایا ہوا ہے کہ جو جتنے پرانے کیسز ہوں گے ان کو ہم پہلے سنیں گے. تو ابھی تک جو ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا اس کی اپیل نہیں لگ رہی, اب یہ اپیل بھی آ گئی ہے. تو اس سیاسی ڈیفیوژن کے لیے کیا عدالتوں کو یہ اپیلز بھی سننی چاہیے, کیونکہ اس اپیل کے اندر یہ بات کی گئی ہے کہ ہمیں ڈیورنگ دا ٹائم پینڈنسی آف دا کیس ہمیں جو ہے ضمانت دی جائے. عدالتوں کی کیا حیثیت رہ گئی ہے 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد؟ تو یہ کہنا کہ عدالتیں کوئی فیصلے کر دیں یا سن لیں وہ ویسے ہی ایک مذاق ہے. یہ سمپل بات ہے, یہ پولیٹیکل کیسز ہیں اور ان کا پولیٹیکل سلوشن نکلنا ہے. عدالتوں کے اندر تو آئین کو اس وقت جو ہے جو حیثیت رہ گئی ہے وہ سب کو پتہ ہے. رولز کی یا اپنا یہ عدالتوں کے رولز کی کیا حیثیت امپورٹنس ہے, ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اصل بات یہی ہے کہ پولیٹیکل سلوشن آپ چیزوں کا نکال سکتے ہیں یا نہیں. اگر آپ پولیٹیکل سلوشن نکال سکتے ہیں تو آگے بڑھ سکیں گے, نہیں نکال سکیں گے تو آپ پھنسے رہیں گے. بس فواد صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ابھی میں آپ کا ایک اکاؤنٹ دیکھ رہا تھا, وہاں پہ آپ نے کچھ ری ٹویٹس کیے ہیں. ابھی آپ کو پتا ہوگا کہ سعودی عربیہ اور یونائیٹڈ عرب ایمریٹس کے درمیان ایک معاملہ چل رہا ہے جس پر ابھی جو پریزیڈنٹ ہیں یو اے ای کے وہ رحیم یار خان میں موجود ہیں. ابھی شہباز شریف صاحب کی پرائم منسٹر صاحب کے آفس سے ایک پریس ریلیز آئی ہے, اس میں انہوں نے کوانٹم انکریز کی بات کی ہے جو پاکستان اور یو اے ای کے مابین جو تجارت کے معاملات ہیں. 26 دسمبر کو یو اے ای کے پریزیڈنٹ آئے ہوئے تھے یہاں پہ اور اب پرسنل کیپیسٹی میں آئے ہوئے ہیں, اور آپ نے لکھا ہے کہ جو پاکستان نے ڈپلومیٹک جو اس کی آؤٹ ریچ بڑی ہے 2025 میں, اب اس کا جو اصل مٹیریلائزیشن اسی وقت ہوگا کہ عوام کو جو ہے اس کے اکانومک معاشی فوائد ملیں. یہ موقع آپ کو کتنا کرٹیکل لگ رہا ہے کہ آپ بہت کچھ ہم لے سکتے ہیں؟ ناٹ ریئلی. اچھا اس میں لینے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. اچھا اس میں تو بڑی ایک اندوناک قسم کی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے مڈل ایسٹ میں, جہاں پہ ابھی ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ آخر یہ معاملہ جائے گا کدھر. کیونکہ ایک صومالیہ کے اندر ایک صومالیہ لینڈ کریٹ ہو گئی ہے جس کو اسرائیل کی بڑی ایکٹیو سپورٹ حاصل ہے. اب یہ یو اے ای کا جو اس وقت کی سچویشن ہے اس میں سعودی عربیہ نے جس ناراضگی کا اظہار کیا ہے, پاکستان کے لیے بڑا مشکل ہے اس میں کہ وہ سعودی عربیہ کے اس وقت کے جو حالات ہیں اس میں دوسری طرف کھڑا ہو نظر آئے. اور اس کے ساتھ ترکی اور ایران جو ہیں وہ بھی اس وقت جو ہے وہ بڑے اس وقت یو اے ای سے کمفرٹیبل نظر نہیں آ رہے. سو مسلم ورلڈ کے اندر ایک بہت بڑی ڈویژن جو ہے وہ اسرائیل نے کریٹ کر دی ہے, جس کو ظاہر ہے کہ یو اے ای اس میں بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے, اور یہ بہت پریشانی کی اس وقت بات ہے. سو اس سے کوئی فائدہ اٹھانے والی
तो نہیں कोई میں बात فائدہ اس सोच سینس پہ नहीं کہتا ہوں ظاہر بات ہے کہ ہمیں بیلنس اسٹرائک کرنا ہے. ہم تو آبویسلی سائڈ نہیں لے سکتے, ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے دونوں برادران اسلامی ممالک ہیں مسئلہ حل ہو, لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ ایک معاشی کیونکہ آپ پرائم منسٹر کی جو نہیں, معاشی وغیرہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اٹس اے اچھا ویری ویری ڈینجرس اوکے اسٹریٹجک سچویشن رائٹ ناؤ. اوکے اور ہمیں نہیں پتا کہ ابھی ایک تو اچھی خبر آئی ہے کہ یمن سے جی جی انہوں نے اپنے مشنز بھی بند بالکل کر دیے ہیں اور انہوں نے اپنی فورسز بھی جو ہے وہ وڈرا کرنے کی بات کی ہے. لیکن یہ صومالی لینڈ اور یہ ایشو اتنی جلدی اب ختم نہیں ہوگا, اور یہ بہت ورثم ہے آئی تھنک او آئی سی کے لیے اور عرب لیگ دونوں کے لیے, اور جلد از جلد اس طرف جو ہے وہ قدم بڑھانے ہوں گے. پاکستان کی بھی ابھی پوزیشن کی کوئی فرینکلی سمجھ نہیں آئی کہ پرائم منسٹر صاحب جب وہاں پہ گئے ہیں تو وہ اس وقت تجارت کی باتیں تو وہ کرنا اور پھر ایٹ لیسٹ ٹویٹ کرنا تجارت کے اوپر, آئی ڈونٹ نو, اتنی عقل مندانہ بات بظاہر تو نہیں لگتی. چلیں بٹ آپ لیٹس نے سی. آپ نے اس کو بالکل ہی ڈسکارڈ کر دیا. لیکن میں آپ سے آخری سوال, 8 فروری کو کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں ہم وہ کریں گے, احتجاج کریں گے, پہیہ جام احتجاج کریں گے, ہڑتال کریں گے. فواز صاحب کتنی انوکھی بات ہے, 8 فروری کو اتوار کا روز ہے. بالکل صحیح ہے, نہیں یہ کرنا چاہیے. 8 فروری کو جو احتجاج ہے پی ٹی آئی کو تو اپنا رجسٹر کرنا چاہیے. بدقسمتی یہ ہوئی کہ جب 8 فروری کا الیکشن تھا 9 فروری کو احتجاج کرنا چاہیے تھا, اچھا اس دن انہوں نے کیا نہیں. اور اگر وہ احتجاج کرتے تو بڑا کامیاب احتجاج ہونا تھا, لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے کیا نہیں, جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر کوئی تحریک نہیں بن سکی, جو بڑا اندوناک بات ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ الیکشن نتائج چینج کر دیے جائیں اور عوام گھروں میں بیٹھی رہے. اس سے زیادہ ایک قوم کی کمزوری کا اظہار کیا ہوگا. اچھا فواز صاحب آخری سوال, کیا آپ کو خواہش ہے کہ آپ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب سے ملاقات کریں اڈیالہ میں؟ فی الحال تو مل کے ہم کیا کریں گے. فی الحال تو جب تک حکومت اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ نہیں کرتی کہ ٹمپریچرز نیچے لانے ہیں اور اس کے لیے اقدامات نہیں کرتی, تو وی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ٹو آفر, وی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ٹو اسٹاک. ابھی تو یہی ہے کہ جو پہلے خان صاحب سے ہم نے تو یہی ریکویسٹ کی تھی کہ اپوزیشن الائنس بننا چاہیے, اور مولانا فضل الرحمان کو, پیر صاحب پگاڑا کو, حافظ نعیم صاحب کو اس میں شامل کریں تاکہ ایک مؤثر الائنس آپ بنا سکیں. تو اگر حکومت نہیں مانتی تو یہ الائنس ہی بنانا چاہیے. اور لیٹ سی کہ کیونکہ پالیٹکس تو اس وقت تک پی ٹی آئی کی طرف سے ہو نہیں رہی, اور زیادہ تر روزانہ ہم احتجاج کر بھی سن کے لوگ بور بھی ہو گئے ہیں, کیونکہ کوئی اسٹریٹجی تو ہے نہیں. جیسے وہ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے. بہت شکریہ آپ کا فواد چودھری صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا, آپ سے مفصل گفتگو رہی بہت سارے حوالوں سے, اور ایک جو ایک انٹرنیشنل ایشو ڈیولپ ہو رہا ہے اس پر بھی میں نے فواد چودھری صاحب سے اس لیے سوال کیا کیونکہ یہ فارمر انفارمیشن منسٹر رہ چکے ہیں, چیزوں کو جانتے ہیں, اسٹیٹس کے معاملات کو جانتے ہیں. وہ بھی امپورٹنٹ میٹر ہے جو میں پروگرام کے آخر سیگمنٹ میں اپنی کامنٹری کروں گا اس پہ. تو فواد چودھری صاحب سے ہم نے گفتگو کی پاکستان تحریک انصاف کی سیاست, جو چیف منسٹر خیبر پختونخوا جو خط لکھا ہے مریم نواز صاحبہ کو عمران خان صاحب کے حوالے سے, کہ اور ایکس اکاؤنٹ سوشل میڈیا پہ جو تلخیاں بڑھ جاتی ہیں اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے. پوری کوشش کریں فواد صاحب اور ان کے لائک مائنڈیڈ لوگ کہ حکومت اور تحریک انصاف کے مابین کچھ راستے نکل جائیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کوئی اپنی پوزیشن آف اسٹرینتھس کو پیچھے نہیں چھوڑنا چاہتا اور سب وہیں پہ کھڑا رہنا چاہتے. فلیکسیبلٹی سیاست کا نام ہے, لیکن شاید ہمارے سیاستدان اس کو سمجھ نہیں پا رہے. اس نقطے پر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد مزید گفتگو کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں آج ہمارے ساتھ موجود تھے فواد چودھری صاحب جو کہ سابق وفاقی وزیر تھے, اور ان سے ہم نے گفتگو کی ملکی سیاست پر اور حکومت اور تحریک انصاف کے مابین کیا معاملات ہو سکتے ہیں. ابھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں اینکر پرسن ہیں انیقہ نثار صاحبہ. بہت شکریہ آپ کا انیقہ صاحبہ. یہ بتائیے گا کہ سہیل آفریدی صاحب نے جو خط لکھا ہے مریم نواز صاحبہ کو, انہوں نے شکایات کی ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے دھمکی آمیز رویہ رکھا گیا, ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا گیا, پنجاب اسمبلی میں ان کو جانے نہیں دیا گیا, بہت سے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران سے ان کو ملنے نہیں دیا گیا. تو سہیل آفریدی صاحب کو تو شاید یہ پتہ ہونا چاہیے تھا نا کہ جب وہ آئیں گے پنجاب میں تو ایسا ہی سلوک ہوگا, کیونکہ ملکی سیاست اب شاید اسی نہج کی ہے, کیونکہ غالباً جو انہوں نے زبانیں استعمال کی ہیں سیاسی جلسوں میں, اس کے بعد تو پھر یہی ریاکشن آ رہا تھا. میں جسٹیفائی نہیں کروں پنجاب حکومت کی اگر انہوں نے ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا, لیکن نظر تو یہی آتا ہے کہ ٹٹ فار ٹیٹ چل رہا ہے اس وقت.
میرے خیال میں سیاست کے اندر عدم برداشت کی کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے، خواہ وہ پی ٹی آئی کی طرف ہو یا پی ایم ایل این کی طرف ہو. عدم برداشت ایک ایسی چیز ہے جو کہ سیاست کو سیاست نہیں رہنے دیتی ہے بلکہ آمریت کی طرف لے جاتی ہے. تو کسی بھی فارم کے اندر چاہے وہ پنجاب کی حکومت ہو یا کے پی کے کی حکومت کی طرف سے اسٹیٹمنٹس ایسی نہیں آنی چاہیے اور ایکشنز ویسے نہیں ہونے چاہیے جہاں کسی دوسری پارٹی کو صوبائیت کو جو ہے وہ کائنڈ آف ہوا دینے کا موقع ملے، اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ کے پی کے چیف منسٹر تھے، وہ آئے تھے، وہ جہاں جا سکے وہاں جا سکے. جہاں تک پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں کی بات ہے تو میرے اطلاعات کے مطابق انہوں نے کوشش کی کہ وہ اسیران سے ملاقات کر سکیں، 5 اسیران جنہوں نے منع کر دیا ان سے ملاقات کرنے کے لیے. اب ان کی ملاقات کے منع کرنے کو پنجاب حکومت کے اوپر نہیں ڈالا جا سکتا ہے. پنجاب حکومت نے اس کے اندر کوئی رخنا نہیں ڈالا، یہ بات کی مجھے فیکٹ پتہ ہے. اچھا، بلکہ انہوں نے عمر سرفراز چیمہ کے گھر بھی جانے کی کوشش کی ہے، وہاں بھی منانے کی کوشش کی، لیکن مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ جیل سے ہی ان لوگوں نے ملنے سے منع کر دیا تھا. تو یہ جو ایک دم سے وہ لوگ یاد آئے ہیں ان کو، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو جو کتنے عرصے سے جیل کے اندر پڑے ہوئے ہیں، جیل کے اندر بھگت رہے اپنی سزا کو، وہ آل آف اے سڈن یاد آئے. دس از آلسو ویری سرپرائزنگ. تو جو رخ ہے ہوا کا صحیح. وہ یقیناً تبدیل ہو رہا ہے، جس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ پاکستان کی سیاست ایک ایسے نہج پہ آ گئی ہے جہاں اس ٹائم پر انٹالرنس ہے، دونوں اطراف ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اسی انٹالرنس کے اندر سے ہم لوگوں نے ایک ایسا راستہ نکالا ہے جہاں مفاہمت کی طرف جا سکے، مزاحمت اور کسی طرح قسم کی جو ہے وہ آپس میں چپکلش کام نہیں کرے گی. الٹیمیٹلی یو ہیو ٹو کم آن دا ٹیبل. نہیں، یہ جیسے آپ نے ایک تذکرہ کیا کہ آپ کے اطلاعات یہ ہیں کہ بہت سے تحریک انصاف کے جو لیڈران ہیں انہوں نے خود منع کیا ان سے ملنے کو. یہ تو تاثر تو یہی ہے کہ عمران خان کی یہ پکڈ چیف منسٹر ہیں، ان کے موسٹ بلوڈ ہیں اس وقت، تو ایک طرح سے انہوں نے تو پھر میں ایکسپیکولیٹ کر رہا ہوں، اوبویسلی ہمارا کام انالیسس کرنا بھی ہوتا ہے، ایک طرح سے انہوں نے نو کانفیڈنس شو کیا عمران خان کے مطلب جو ان کے جو منتخب وزیر اعلیٰ ہیں. کہ عمران خان صاحب اور ان لوگوں کی آپس میں ملاقات تو ہو نہیں رہی ہے، تو آپس میں کمیونیکیٹ کرنا کہ کون کس طرف جا رہا ہے اور کون کتنا کانفیڈنس رکھتا ہے، دیٹ از اے ہول ڈفرنٹ اسٹوری. پلس یہ دیکھیے کہ چیف منسٹر کو مینڈیٹ ملا ہے بیسیکلی احتجاج کرنے کا. عمران خان صاحب ان کو لے کر اس لیے آئے ہیں تاکہ ایک تو کے پی کے اندر جو 2 دھڑے بنے ہوئے تھے، ایک جنید اکبر والی سائڈ اور ایک علی امین گنڈا پور والی سائڈ، وہ ڈویژن ختم ہو سکے اور ایک یونانیمس مزاحمتی موومنٹ ہو سکے. وہ مزاحمتی موومنٹ کے لیے بیسیکلی ان کو لے کر آیا گیا تھا نئے سی ایم سہیل آفریدی کو. تو وہ مزاحمتی موومنٹ کا پروبیبلی وہ لیڈران جو کہ اس ٹائم پر جیل میں ہیں وہ حصہ نہیں بننا چاہ رہے ہوں گے، بیکاز وہ آلریڈی سفر کر رہے ہیں. جو 9 مئی کے اندر واقعات ہوئے اس کے اندر ان کی جو کردار تھا اس حوالے سے ان کو سزائیں بھی ہوئی ہیں، اس معاملے کے اوپر آلریڈی وہ بھگت رہے ہیں. تو ان کا شاید اس طرف جھکاؤ نہیں ہوگا کہ وہ ایک مزاحمتی شخصیت سے ملاقات کریں. اس کے اندر نو کانفیڈنس سے زیادہ میری نظر میں اس زاویے کی بات ہے جس زاویے کی طرف آلریڈی نشاندہانی کر چکے ہیں جو اسیران ہیں اپنے 2 خطوط کے اندر، جس کے اندر انہوں نے مفاہمت کی بات کی اور مذاکرات کی بات کی ہے. تو دونوں ہی سائڈ پر اگر عمران خان صاحب نے اس کو سائڈ پہ کر دیا، رد کر دیا، تو یاد رکھیے یہ وہ لیڈران ہیں جو کہ عمومی طور پر اس طرح سے ہر چیز عمران خان کی نہیں سن لیا کرتے تھے. یہ وہ لیڈران ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے سامنے دوسرا زاویہ بھی پیش کیا کرتے تھے، چاہے وہ یاسمین راشد صاحبہ ہوں یا شاہ محمود قریشی صاحب ہوں یا اعجاز چودھری ہوں یا میاں محمود الرشید ہوں یا عمر سرفراز چیمہ ہوں. یہ پرانی ساتھی ہیں، پی ٹی آئی کے پرانے لوگ ہیں، اسی لیے یہ لوگ شاید وہ گٹس رکھتے ہیں جو آج کی نوجوان جو قیادت ہے وہ نہیں رکھ پاتی. سو ان کا نہ ملنا اس بات کے اوپر سٹیمپ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مفاہمت کی سیاست و مذاکرات کی سیاست. انٹرسٹنگ اینگل ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے، بہت آپ نے ایک سبسٹینشیل اور سبسٹینسو بات کی ہے کہ یہ جو ملاقات نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہی چاہتے یہ ہے اور لگ بھی یہی رہا ہے کہ مذاکرات کیے جائیں. لیکن سہیل آفریدی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ان کو پورا یہ رائٹ دیا ہوا ہے کہ وہ احتجاجی موومنٹ لانچ کریں اور محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں یعنی تحریک تحفظ آئین پاکستان وہ گفتگو کریں. یعنی اس بات کا ایک اور مطلب بھی ہے کہ جب تک ان کی ملاقات جو کوٹ لکھپت جیل میں جو پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی لیڈران جو ہیں جو کہ عمران خان صاحب کی قربتیں تھیں جن سے جو سیاسی لوگ ہیں ان کی ملاقات جب تک نہیں ہوگی عمران خان صاحب سے تو کوئی بھی ڈائریکشنز اس کو صرف جو ہے عمران خان صاحب کی طرف سے امپلسو بیہیویئر ہی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ابھی تک ویل تھاٹ آؤٹ پولیٹیکل اسٹریٹجی ڈیولپ نہیں ہوئی ہے.
देखिए, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी एक सिंगल पर्सनालिटी नहीं कर सकती। जहां भी फर्द परस्ती आ जाए, जहां ये बात आ जाए कि आप अंधी तकलीद करने लगे, चाहे वो किसी लीडर की हो, चाहे वो किसी मकतबा फिक्र की हो, चाहे वो किसी सोच की हो, तो फिर वहाँ किसी भी तरीके से एक मेच्योरिटी नहीं देखी जा सकती। तो इमरान खान साहब अकेला स्ट्रैटेजी बना नहीं सकते, उनके पर नी जर्क रिएक्शन भी आएंगे। जो पूरी सियासी क़यादत होती है एक सियासी जमात की, वो मिलकर स्ट्रैटेजी बनाया करती है। यस, उसके ऊपर पाकिस्तान की सियासत के अंदर मोहर अल्टीमेटली लीडर ऑफ द पार्टी लगाता है, चाहे वो इमरान खान साहब हो या नवाज शरीफ हो या आसिफ जरदारी बिलावल हो, वो अल्टीमेटली स्टैंप वही लगाते हैं। लेकिन आपके पास एक शूरा होती है, एक आपके पास काइंड ऑफ आपके क्लोज सर्कल होता है जो कि आपको सजेशंस देता है। वो क्लोज सर्कल के साथ तो मुलाकात हो नहीं रही। इमरान खान साहब की मुलाकात हो रही है इस टाइम पर या बहनों से या फिर वकला से। तो वो सियासी क़यादत भी चाहती है कि वो इमरान खान साहब से मुलाकात करे और मुलाकात करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू पहुंचाए, जो कि होता हुआ नजर नहीं आ रहा। एंड अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि अभी की जो सियासी क़यादत मौजूद है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद इमरान खान साहब को समझा भी नहीं पाएंगे सिचुएशन ऑन ग्राउंड, बिकॉज उनको अपनी अपनी कुर्सियों की भी फिक्र होगी। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी पुराने लोग हैं, जैसे आतिफ खान साहब हो गए, असद कैसर साहब हो गए, इस तरह के लोग अभी भी मौजूद हैं जो कि अगर इमरान खान साहब से मुलाकात हो शायद वो समझा सकें ये बात। लेकिन ऐसा होता हुआ लेकिन अनिका साहिबा, इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है ना, ये तारिक फजल चौधरी साहब ने एक नेशनल टेलीविजन पे किसी टॉक शो में बात की है। उन्होंने ऐलान कर दिया कि फरवरी तक कोई इम्कान नहीं है मुलाकात का इमरान खान साहब से। फरवरी तक यानी ये स्टेलमेट सिचुएशन परसिस्ट करेगी फिर तो। जी, इसके अंदर पीछे खाने ये सिचुएशन चल रही है कि जो क़यादत अभी चलना चाह रही है, आगे बढ़ना चाह रही है, मुज़ाहमत करना चाह रही है, पीटीआई के अंदर दो धारे हैं। एक तरफ कहते हैं कि चलिए ठीक है, आप मुज़ाहमत करके देख लीजिए और बता दीजिए कि आप कौन सा कारनामा सर अंजाम दे लेते हैं, उसके बाद फिर हम स्टेप इन करेंगे मार्च के बाद, और मार्च के बाद फिर हम लोग यानी ईद के बाद हम स्टेप इन करेंगे और उसके बाद फिर मुफाहमत की तरफ जाएंगे। क्योंकि एक जोशीली क़यादत है, वो जोशीली क़यादत चाहती है मुज़ाहमत करना, वो जोशीली क़यादत अपना लोहा मनवाना चाहती है। तो यहाँ कुछ सीनियर क़यादत का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि ठीक है, इनको कर लेने दें, उसके बाद फिर देखेंगे कि हमने क्या करना है आगे चल के। लेकिन एज ऑफ नाउ कुछ ऐसी सिचुएशन डेवलप नहीं होगी जहाँ किसी भी तरीके से आप ऑल रोजेज, बेड ऑफ रोजेज देखेंगे एट ऑल फॉर पीटीआई। पीटीआई के लिए अभी इसके इम्तिहान और भी हैं। इट इज़ अ लॉन्ग वे टू गो, स्पेशली कंसिडरिंग कि अगर दो मामलात के ऊपर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या केपीके की गवर्नमेंट प्रॉब्लम करती है तो उसको किसी भी हाल में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एक अफगानिस्तान के साथ मैटर को आपको पता है अभी भी 40-45 फितनतुल खवारिज की तश्कील आई, उसको बड़े मौसर तरीके से पाकिस्तान की अफवाज ने केटर किया। बट एट द सेम टाइम दूसरा जो मसला है वो है दहशत गर्दी का, कि दहशत गर्दी के साथ साथ जो अफगानिस्तान के साथ मैटर है और दहशत गर्द सिक्योरिटी इश्यूज, ऑपरेशंस, ये दो इश्यूज के ऊपर किसी किस्म का कोई इबाहम नहीं चाहती हुकूमत वक्त, फेडरल गवर्नमेंट भी, इदारे भी और स्टेट भी नहीं। लेकिन वो उसमें हमने देखा ना कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमने देखा कि अफगान रेफ्यूजीज के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है हमें काम करते हुए नजर आ रही है, उनको जो है वापस भेज भी रहे हैं। गालिबन उससे तासुर ये मिल रहा है कि वो एक प्रैग्मेटिक सियासत की तरफ आना चाह रहे हैं। अच्छा, ये तो चले तहरीक इंसाफ की गुफ्तगू हो गई, लेकिन अनिका साहिबा इस वक्त हुकूमत के साथ भी एक प्रॉब्लम है ना। अभी चीफ मिनिस्टर साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कहा, आपसे पहला जो सवाल किया कि हमारे साथ अच्छा रवैया नहीं रखा गया। अज़मा बखाई साहिबा ने लाहौर को यूरोप कहा कि ये पाकिस्तान का यूरोप है। ठीक है, उनके नज़दीक होगा और बिल्कुल हमारे शहर तरक्की करे, कोई भी शहर तरक्की करे हमें अच्छा लगता है। लेकिन एक मुल्क के सूबे का चीफ मिनिस्टर पंजाब आ रहा है, लाहौर आ रहा है, आप ये बात तो कह सकते हैं कि अपने शहर में आप तवज्जो दीजिए, अपने सूबे पे तरक्की की तवज्जो दीजिए। एक तरह से तासुर ये मिला, गलत भी हो सकता हूं मैं, लेकिन क्योंकि हम तो एक तासुर में अपनी सहाफत को या अपने एनालिसिस को क्रिएट करते हैं कि शायद इसमें एक सुपीरियरिटी की भी बात है कि हम लोग जो है थोड़े से ज्यादा सुपीरियर हैं, क्योंकि शायद हम काम अच्छा कर रहे हैं, आप काम अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो लिहाजा आपको काम अच्छा करने की जरूरत है। लेकिन यूरोप कह के उन्होंने पूरे बात को ही अजीब कर दी उन्होंने। देखिए, यकीनन जो भी गवर्नमेंट होती है वो अपने काम की तारीफ करती है, अल्फाज का चुनाव उनकी मर्जी होती है। लेकिन इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पंजाब में पिछली गवर्नमेंट जितनी भी रही हैं उन्होंने एटलीस्ट पंजाब की तरफ तवज्जो दी। पिछले 12-13 साल हो गए केपीके के अंदर पीटीआई की गवर्नमेंट है, सिंध की गवर्नमेंट आपके सामने है, कराची का क्या हाल है। एनएफसी के जरिए पॉपुलेशन के हिसाब से हिस्सा तो सबको जाता है, बलूचिस्तान के अंदर भी
KPK کے اندر بھی, سندھ کے اندر بھی, پنجاب کے اندر بھی. تو جو حکومت اگر اپنے حصے کو بہتر طریقے سے لگا رہی ہے تو یقیناً اس کے پاس ایک اپرچونٹی ہے اس بات کو شو آف کرنے کی, اور یہی اپرچونٹی ہر حکومت کے پاس ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے بجٹ کو اپنے لوگوں کے لیے استعمال کرتی ہے. تو یہ تو سیاست کا ایک طریقہ کار ہے کہ اگر کوئی اچھا پرفارم کرے گا تو وہ شو آف کرے گا. سپیریورٹی کی بات سے زیادہ مجھے اس ساری صورتحال کے اندر جو خدشہ ہے اور جو خطرہ ہے وہ یہ کہ یہ معاملہ صوبائیت کی طرف نہیں جانا چاہیے, اس لیے کیونکہ کمپٹیشن آف دا پرفارمنس آف اے گورنمنٹ ضرور ہونا چاہیے, لیکن یہ پنجابی ورسز پختون بالکل نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ پنجاب میں بھی بہت سارے پختون ہیں اور خیبر پختونستان کے اندر بھی بہت سارے پنجابی ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں. ہم سارے پاکستانی ہیں, ہم سب کو ایک ہی چیز چاہیے اور وہ چاہیے اوور آل پاکستان کی ترقی اور ہر صوبائی حکومت کی اپنی اپنی پرفارمنس. تو اگر کوئی حکومت اپنی پرفارمنس کو شو آف کر رہی ہے یا دکھا رہی ہے یا شو کیس کر رہی ہے تو اس کا حق بنتا ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جہاں جہاں ویکنیسز ہیں ہم وہ دکھائیں. اور جہاں تک بات رہی سہیل آفریدی صاحب کی, تو ان کے ساتھ ایک تھوڑا سا ایشو یہ ہے کہ جب سے وہ CM بنے ہیں تب سے ان کے کچھ چیلنجز اس طرح کے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو راضی کریں, پارٹی کو راضی کریں, یا اپنے الیکشن جن سے جیتا ہے آپ نے, جنہوں نے ووٹ دیا ان کو راضی کریں. تو دیکھیے اینڈ پہ ہمیشہ ووٹر ہی بلی کا بکرا بنتا ہے اور ووٹر کو ہی لارا لگایا جاتا ہے اور الٹیمیٹلی کوئی پرفارمنس نہیں دی جاتی. تو بالکل میرا یہی مقصد تھا بات کرنے کا, جو فریم میں نے کوشچن اس لیے آپ سے سامنے کیا کہ اس سے صوبائیت کا تاثر نہ نظر ہے. اچھا, تحریک انصاف والے یہ بھی کہتے ہیں, جو ان کا ایک ہے کہ جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی منوان وہی بات کی ہے لیکن دوسرے طریقے سے کی. انہوں نے کہا کہ آپ الیکشنز کروا دیجیے نئے. 2024 کے الیکشنز بھی دھاندلی زدہ تھے بقول مولانا فضل الرحمان صاحب کے, 18 کے بھی تھے. تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ 24 کے الیکشنز پر جو ہے چیف الیکشن کمشنر صاحب کو جو ہے ہٹایا جائے اور الیکشنز کی بات کی جائے. پھر نون لیگ والے کہتے ہیں پھر 18 کے الیکشنز پہ آ جائیں. یہ کچھ سملیرٹیز نظر آ رہی ہیں الیکشنز کے حوالے سے. 18 کے حوالے سے نون لیگ والے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی, 24 کے الیکشنز میں کہتے ہیں PTI والے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی. پھر مولانا فضل الرحمان نے دونوں کو دھاندلی زدہ کہہ دیا. 3 پولیٹیکل فورسز اس وقت الیکشن جو ہوئے ہیں 2 اس پر انہوں نے سوالات اٹھا دیے ہیں. تو یہ سوال قائم میں کر رہا ہوں, کیا 1 سال میں 2 سال میں کچھ ایسے سنیپ الیکشنز کی طرف معاملہ جا سکتے ہیں اس ساری سچویشن کو ریزالو کرنے کے لیے؟ نہیں, مجھے ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, اس لیے کیونکہ جو حکومت وقت ہے وہ اس ٹائم پر اس لائن پر جا رہی ہے جس لائن کے اوپر اسٹیبلٹی آف پاکستان کی بات ہے. میں فیڈرل گورنمنٹ کی بات کر رہی ہوں. اس ٹائم پر جو اسٹیبلشمنٹ کا اور وفاقی حکومت کے تعلقات ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں. یقیناً ارلی انتخابات کی طرف جانے کے لیے آپ ان دونوں اداروں کی یعنی وفاقی حکومت جس کو مقننہ کہہ سکتے ہیں اس کا اور اسٹیبلشمنٹ کا, فوج کا آپس میں کچھ چپکلش ہونا ضروری ہے. فی الحال ایسی کوئی سچویشن نظر نہیں آ رہی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان ڈپلومیٹک سطح کے اوپر ایک بڑا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے پوری دنیا کے اندر. ابھی آپ نے دیکھا رحیم یار خان کے اندر پرائم منسٹر صاحب کی DPM کی ملاقات ہوئی ہے پریزیڈنٹ آف UAE کے ساتھ, اور اس کے بعد پھر ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے بڑی امپورٹنٹ جس نے مشرق وسطیٰ کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا. یمن جو کہ کئی سالوں سے ایک آگ میں جھونکا ہوا تھا جنگ کی بٹوین سعودی عرب اینڈ UAE, تو وہاں ایک سکھ کا ساتھ جو ہے وہ لیا جا سکے گا. تو پاکستان ابھی ایسی ٹریجیکٹری پہ ہے, جو بھی شخص ہوگا جو بھی حکومت ہوگی اس کو گرانے کے لیے اس کو ایک ڈاؤن فال کی ضرورت ہوگی, اور اس ٹائم پر وہ ڈاؤن فال نہیں ہے. ابھی تو یہ کنسالیڈیشن آف دا گڈ ٹائمز ہے. مارکہ حق ہوا, آپریشن بنیان مرصوص ہوا, اس کے بعد پاکستان کی پیک چل رہی ہے. تو ایسے ٹائم کے اوپر وہ کہتے ہیں ڈو ناٹ فکس اے تھنگ دیٹ از ناٹ بروکن. تو جب کوئی چیز ٹوٹی نہیں ہوئی تو اس کو فکس کرنے کی ضرورت ہے. I agree, we should not fix the things which are broken, but at the same time, yes, we are having a very good trajectory in terms of gaining so much in the diplomatic domain, but at the same time we are not getting the dividends, economic dividends, madam. وہ جو معاشی مفادات ہیں کہیں نہ کہیں وہ تو ابھی مسائل کا شکار ہے نا. دیکھیے معاشی سائڈ پر ہم 2 سائڈ پر چیزوں کو ڈیوائڈ کریں گے, ایک میکرو اکنامک سائڈ پر اور ایک مائکرو اکنامک انڈیکیٹرز. پچھلے 20 سال سے ہم لوگ PIA کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کر رہے تھے, نہیں ہو پا رہا تھا. اس کے اندر ہم لوگوں کی کچھ شرائط بھی تھی کہ PIA کے نام کو تبدیل نہ کیا جائے, اس کی تھیم کو تبدیل نہ کیا جائے, پاکستان کے تشخص جو ہرے جھنڈے کا تشخص ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا اس کو بھی برقرار رکھا جائے, تو کوئی بھی فورن انویسٹر آتا تو وہ نہ اس طرح سے کرتا. تو اس کے لیے ڈومیسٹک انویسٹرز
کی آمد اور ان کی شمولیت اور ان کا پرائیویٹائزیشن کے اندر امپورٹنٹ کلیدی کردار ہونا، اس نے ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا. سو سلولی اینڈ گریجولی میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہم لوگوں کو برے نہیں نظر آ رہے. تو گوئنگ ٹوورڈز اسٹیبلٹی. یس دیر از اے لیک جو کہ پالیسی کی انکنسسٹنسی کی وجہ سے بھی اور نی جرک ریئیکشنز کی وجہ سے بھی، اینڈ جو آئی ایم ایف نے ہمارا آرم ٹوسٹ کیا ہوا اس کی وجہ سے بھی یہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کر کے مائکرو اکنامک انڈیکیٹرز کی طرف نہیں جا رہا ہے. غربت بڑھتی چلی جا رہی ہے. انفلیشن نے اس ٹائم پر لوگوں کو بہت برے طریقے سے امپیکٹ کیا ہے اور اس کے تناسب سے لوگوں کی جو تنخواہیں ہیں وہ نہیں بڑھ پا رہی ہیں، ذریعہ معاش اس طرح سے نہیں آ پا رہا. تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ میکرو اکنامک اور مائکرو اکنامک انڈیکیٹرز کے اندر ابھی ڈسپیرٹی پائی جا رہی ہے. اس ڈسپیرٹی کو پر کرنے کی ضرورت ہے. یہ یاد رکھیے کہ جب بھی آپ آئی ایم ایف میں ہوتے ہیں تو بہت سارے اکنامک ڈیسیجنز آپ کے ہاتھ میں ہوتے نہیں ہیں. بہت ساری پالیسی ڈیسیجنز ایسے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اب آنے والی 28ویں ترمیم کے اندر NFC کی بات ہو رہی ہے، پاپولیشن کی بات ہو رہی ہے. یہ وہ ایسے امپورٹنٹ ڈیسیجنز ہیں جو آپ کو آئی ایم ایف کے ہوتے ہوئے لینے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ آئی ایم ایف کو مائکرو اکنامک سے زیادہ پالیسی ایشوز کے اوپر جو ہے وہ بالکل پرابلم ہوتا ہے. چلے، بہت شکریہ آپ کا نیکا نثار صاحبہ، آپ نے ہمیں بہت وقت دیا. اینڈ تھینک یو فار پرووائڈنگ اس یور انسائٹس آن پولیٹیکل اینڈ ان دا لاسٹ وی ڈسکس اباؤٹ اکانومک میٹرز آف پاکستان. تھینک یو سو مچ. ناظرین، آج کا پروگرام تھا فواد چودھری صاحب کے ساتھ. جو پہلا سیگمنٹ تھا ان کی گفتگو تھی، پھر ہمارے ساتھ نیکا نثار صاحبہ تھی، سینئر اینکر پرسن تھی، ان سے ہماری گفتگو رہی. اور ملک کے لیے دعا ہے. 30 دسمبر ہو چکی ہے، کل آخری روز ہے 2025 کا. 2026 آنے والا ہے اور ہو سکتا ہے کل جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں دنیا بھر کے اندر، خاص طور پہ مشرق وسطیٰ کے اندر، کیونکہ دونوں ہمارے برادر اسلامی ممالک ہیں، سعودی عربیہ اور یونائٹڈ عرب اماراتس. ہم چاہتے ہیں کہ ان کے مابین جو ڈفرینسز کچھ پیدا ہو گئے ہیں یمن کے حوالے سے وہ ریزالو ہو جائیں. اور UAE نے پہلا سٹیپ اٹھا لیا ہے اور وہاں سے اپنے جو ٹروپس ہیں ان کو وڈرا کر لیا ہے، فورسز کو وڈرا کر لیا. سعودی عربیہ نے کہا تھا کہ ان کے لیے نیشنل سیکیورٹی ان کی ریڈ لائن ہے. میں سے آگے زیادہ اس پہ ایلیبریٹ نہیں کروں گا، بیکاز we believe in the brotherhood of both the countries and we respect them a lot. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ دونوں مسائل حل ہوں. لیکن ساتھ ساتھ جو UAE پریزیڈنٹ جو تھے شیخ نیان صاحب، وہ جمعے کے روز پاکستان آئے ہوئے تھے 26 دسمبر کو، اور وہ آفیشیل کیپیسٹی میں آئے ہوئے تھے اور ان کا وہ آفیشیل وزٹ تھا، پہلا آفیشیل وزٹ تھا، جس میں آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ان کو جو ہے ان کو جو ہے ویلکم کیا. پھر فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے ان کو ویلکم کیا. اسحاق ڈار صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے اور آج بھی وہ رحیم یار خان میں موجود ہیں، غالباً پرسنل کیپیسٹی میں موجود ہیں. اگر آپ اس کو چیزوں کو دیکھیں، الائن کرنے کی کوشش کریں، یہ وزٹ اس وقت آ رہا ہے ان کا کہ جب ایک مڈل ایسٹ کے اندر 2 گلف اسٹیٹ جو کہ میجر آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں اور جن کا اسٹیک ہے مطلب تیل پر، ان کے درمیان کچھ رفٹس ہوئے ہیں، پولیٹیکل ڈپلومیٹک رفٹس. آئی ہوپ کہ یہ ریزالو ہو جائے گا، زیادہ بڑھے گا نہیں. اور کیونکہ ظاہر بات ہے اس سے فائدہ اسرائیل اٹھائے گا، کیونکہ اسرائیل نے صومالی لینڈ جو کہ صومالیہ کا حصہ ہے اس کو ریکگنائز کر لیا ہے. یہ کیا ہے صومالی لینڈ؟ یہ جیسے آپ سمجھیے کہ ایک ایسا ڈسپیوٹڈ ایریا ہوتا ہے کہ جو اپنے ملک کو نہیں مانتا. اسرائیل نے اس کو ریکگنائز کیا ہے اور اسرائیل کے جو وزراء تھے ماضی میں یہ بیان دے چکے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کو، خاص طور پہ جو غزہ کے اندر جو لوگ بستے ہیں، ان کو صومالی لینڈ میں بسائیں گے. اور جس پر OIC نے کنڈیم کیا ہے، اور میری اطلاع یہ ہے کہ شاید UAE نے کنڈیم نہیں کیا اسرائیل کی ریکگنیشن کو، اور UAE نے اسرائیل کو ابراہیمک ایکارڈ کے حساب سے جو ہے ابراہیمی معاہدہ جس کو آپ کہتے ہیں اس کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. لیکن سعودی عربیہ نے ابھی تک اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہوا. تو you can connect the dots where the things are heading towards, and I believe that both the countries will play a very sensible role in diffusing this tension, because ultimately it's going to provide benefit Israel, and anything which provides benefit to the Israeli government, Israeli illegitimate regime, is not going to be in the interest of the Muslims and for the unity of the Muslims. اس وقت تمام مسلمان ممالک، ان 2 کلیدی ممالک کے مسئلے کو حل کرنا چاہیے. کل ہو سکتا ہے زندگی نے اگر وفا کی، اسی موضوع پہ، انٹرنیشنل ایشو پہ آپ کے سامنے ایسا پروگرام لے کے آئیں گے کہ جس کے ذریعے سے آپ سمجھیں گے کہ ہم سب جڑے ہوئے ہیں. اور اس سب میں امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ آج پاکستان کی اہمیت سفارتکاری کی دنیا میں بہت بڑھ گئی ہے. ڈپلومیٹکلی آپ اس حکومت کو پسند کریں نہ کریں آپ پر ہے، لیکن وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور عاصم منیر صاحب جو کہ چیف آف ڈیفنس فورس، ان کی محنتوں سے اب پاکستان کا ایک چرچا ہے. آپ نے دیکھا کہ سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارا جو ہے ڈیفنس اگریمنٹ ہوا تھا سپٹمبر کے مہینے میں. آج UAE پریزیڈنٹ سیکنڈ ٹائم 5 دن کے اندر پھر سے پاکستان میں موجود ہیں، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اس موقع پہ کہا ہے کہ ہمیں اپنے تجارتی معاہدے کو کوانٹم جمپ دینا چاہیے، یعنی یہ اس میں ایک اچھا خاصا اضافہ کرنا چاہیے. بہت سنہری موقع ہے. شاید فواد چودھری صاحب نے میری بات سے اختلاف کیا. میں بیلنس کو اسٹرائک کرتے ہوئے
ہمیں کسی کا سائڈ نہیں لینا، اپنے معاشی مفادات کو دیکھنا ہے، اور اس وقت اراؤنڈ 20 لاکھ پاکستانی یو اے کے اندر ہیں، ان کی بہتری کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی کردار، ان کی اور اکانومک اپرچونٹیز، جابس کے لیے جو لوگ جاتے ہیں ان کے لیے اور فیسیلیٹیشن کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مزید ریمیٹنسز آئے اور پاکستان جو ہے وہ بہت آگے جائے۔ تزمین جاوید کو خبر سے تجزیے تک سے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھے گا، اللہ حافظ۔